بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی جان، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ولی کے بغیر نکاح کسی عورت کا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس حدیث کا مفہوم آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولایت نکاح کا یہ مسئلہ، یعنی جو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ جوان لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص سے بات واضح ہے، لیکن موجودہ مسلمانوں کے اسلام سے عملی طور پر انحراف، جہاں شریعت کے بہت سارے مسائل کو غیر اہم بنا دیا ہے، اس مسئلے سے بھی لوگوں نے اعراض کیا ہوا ہے، یعنی منہ موڑا ہوا ہے، اس کو ایزی لے لیتے ہیں، نارمل لے لیتے ہیں۔ کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے گھر سے، کوئی بھگا کے لے جاتا ہے، اور کچھ لوگ مل کے اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، یا یہ کہ وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، تو آپ سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اللہ نے حکم دیا لڑکی کے جو ولی ہیں اولیاء کو کہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے ساتھ نکاح مت کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بجائے ان کے اولیاء کو خطاب فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں۔ قرآن کریم کے اس انداز بیان سے واضح ہے کہ مسلمان عورت اپنے نکاح کا معاملہ از خود طے نہیں کر سکتی ہے، اس کے نکاح کا معاملہ اس کے ولی کی وساطت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء مفسرین جیسے امام ابن حبان اندلسی کہتے ہیں اس آیت میں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ بالاتفاق کہ یہ عورتوں کے اولیاء سے خطاب ہے۔ اسی طرح سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت بطور نص اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تفسیر قرطبی جی۔ اور اسی طرح سے علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا نکاح کرنے کا اختیار صرف مردوں کو دیا ہے جن کا معاملات کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور عورت مرد کی اجازت کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ تفسیر المنار۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اس سے بھی بعض سلف نے یہ حجت پکڑی ہے کہ عورت از خود نکاح نہیں کر سکتی، ان کے نکاح کا بندوبست کرنا اولیاء کی ذمہ داری ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، آیت نمبر 32، تمہارے اندر جو بے شوہر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا نکاح کرا دو۔ اس میں بھی باکرہ ہو یا بیوہ عورتوں کے اولیاء سے خطاب کر کے انہیں ان کے نکاح کا بندوبست کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی فرمایا ہے کہ اس آیت میں وَانْكِحُوا الْأَيَامَ میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اولیاء کو دیا ہے کہ ان کے نکاح کا بندوبست کرا دیں، یعنی وہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا بندوبست کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے، ولی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا ہے سورہ نور میں۔ اور تیسری دلیل آپ سنیے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 232 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ حَتَّى أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم ان کو اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت پوری ہو جانے کے بعد خاوند اسے دوبارہ شادی یا رجوع کرنا چاہے اور عورت بھی اس پر رضامند ہو، لیکن اس کے اولیاء اس کو ایسا کرنے سے روک دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء عورت کو اس بات کی طرف حکم دیا کہ اس کو روکنا نہیں بلکہ اس کو کرنے دو۔ یعنی عورت راضی ہے، مرد بھی راضی ہے، طلاق کے بعد دوبارہ ہم ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد پھر ملنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنے کا حق نہیں ہے اولیاء کو، جیسا کہ امام مسروق، امام ضحاک، امام ابراہیم نقعی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہ آیت کی اسی مسئلے میں نازل ہوئی ہے فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت یہ اختیار اپنی شادی کا خود نہیں رکھتی ہے، وہ اپنا نکاح خود کر لے، بلکہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ امام ترمذی اور امام ابن جریر طبری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر طبری میں کہ اس آیت سے بالکل واضح اور صاف دلیل ثابت ہوتی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، اس آیت کے نزول کا سبب یہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی، یعنی باب ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس پر دلیل انہوں نے اس آیت کو اور اس کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ایک آدمی سے کیا، کچھ عرصے کے بعد اس نے طلاق دے دی، حتیٰ کہ جب عدت گزر گئی تو اس نے پھر دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا، اس کو تیرا بستر بنایا، تیری عزت کی، لیکن تو نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا ہے، اللہ کی قسم اب وہ کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گی، یعنی تیرا نکاح کبھی نہیں کراؤں گا۔ اور وہ آدمی برا نہیں تھا، یعنی وہ آدمی اچھا آدمی تھا، اور عورت یعنی میری بہن بھی اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جسے سن کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ان کا آپس میں نکاح کرا دوں گا، چنانچہ میں نے اس کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5130۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، نکاح میں ولی کی شرط ہونے کی بابت علماء کے درمیان اختلاف ہے، جمہور اس کے قائل ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ عورت اپنا نکاح از خود نہیں کر سکتی، انہوں نے اس کا اثبات مذکورہ احادیث سے ثابت کیا، اس میں سب سے قوی دلیل یہی واقعہ ہے جو قرآن کریم کی آیت مذکورہ 232 سورہ بقرہ کے اندر سبب نزول جیسا کہ امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگر عورت از خود نکاح کرنے کی مجاز ہوتی تو اپنے بھائی کے محتاج نہ ہوتی، جیسا کہ اللہ نے اس واقعے کے شان نزول میں نازل فرمایا ہے۔ اب آئیے اور مزید آپ کو دلیل حدیث سے بتاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے لا نکاح الا بولی، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 2085، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت جسے متواتر تک کہا گیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، 4 صحابہ سے مروی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے خود بھیجا ہے، جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، 3 بار آپ نے فرمایا۔ اگر ان کا آپس میں ملاپ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے حق مہر اس عورت کو دیا جائے گا۔ اگر اولیاء کا اختلاف ہو اور جھگڑا ہو تو سلطان وقت ہر اس عورت کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ آپ اس بات کو، آپ کے سوال کا جواب خود اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ روایت
سنن ابو داؤد کے اندر 2083 آیت حدیث نمبر ہے، اور یہ روایت سندن صحیح ہے اور مسئلہ زیر بحث کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ولی نہ ہو تب جا کے اس کا سلطان ولی ہو سکتا ہے یا قاضی ولی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1882۔ اس حدیث میں ولایت کے لیے مرد کی ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی باپ کے بجائے ماں ولی نہیں بن سکتی، یا بہن کا نکاح یا کوئی عورت اپنے کسی لڑکی کا نکاح نہیں کرا سکتی، بلکہ اس کا باپ یا چچا یا کوئی دادا یا بھائی، کوئی نہ کوئی اس کا جو مرد ہونا ضروری ہے۔ جی، ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی 4 قسمیں تھیں۔ ایک قسم وہ جو لوگوں میں آج کل رائج ہے، ایک آدمی دوسرے کو اس کی کسی عزیزہ یا بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور وہ اسے قبول کر کے اس کے لیے حق مہر کا تعین کر دیتا ہے اور نکاح کر دیتا ہے، یعنی ولی کھڑے ہو کر اپنے عزیزہ کا، اپنی لڑکی کا نکاح کرا دیتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کی 3 قسمیں اور بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو ختم کر دیا اور صرف آج کل کے رائج نکاح کو باقی رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2127۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے صرف اس نکاح کو جائز رکھا ہے جو ولی کی وساست سے نکاح ہوتا ہے، اور گھر کے جو مرد ہوتا ہے ذمہ دار وہی نکاح کرا سکتا ہے، باقی تمام نکاح باطل ہیں۔ جی محترم، آپ کا جو سوال ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی مذکورہ تعلیم میں بڑا اعتدال اور توازن ہے۔ لڑکی کو تاکید ہے کہ والدین نے اسے پالا پوسا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے، وہ مستقبل میں بھی جب کہ وہ اپنی نوجوان بچی کو دوسرے خاندان میں بھیج رہے ہیں اس کے لیے روشن امکانات دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے، اسی لیے وہ اپنے محسن، خیرخواہ اور مشفق و ہمدرد والدین کے فیصلے کو رضامندی سے قبول کر لے۔ دوسری طرف والدین کو لڑکی پر جبر کرنے یا اس سے رضامندی حاصل کیے بغیر اس کی شادی کرنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اگر کوئی ولی بالجبر ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی غلط آدمی کو اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک لڑکی جو کہ شریف ہے اور وہ اچھے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن والدین غلط ہیں اور والدین اس کو کسی غلط لڑکے سے شادی کرانا چاہتے ہیں، تو فقہا نے ایسے ولی کو ولی عازل کہا، یعنی یہ اپنے لڑکی کے لیے صحیح نہیں قرار دیا ہے۔ ولی ابد کو آگے بڑھ کر اس کی شادی کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی اس کے بعد اس کی ولایت ہٹا کر، مثلا باپ ہے یا بھائی ہے وہ جو غلط آدمی ہے تو اس کو ہٹا کر اس کے بعد والے کو اختیار دیا جائے گا۔ ولی ابعد بھی کسی وجہ سے اس کا اہتمام کرنے سے قاصر ہو، ولی ابعد بھی اس کا کام کرنے سے قاصر ہو، وہ بھی قابل نہیں۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر سب شرابی ہیں اور لڑکی جو ہے شریف آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ شرابی سے یا فاسد آدمی سے شادی کرانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عدالت یا پنچایت سے یہ مدد حاصل کرے گی، یہ فریضہ وہ انجام دیں گے۔ آج کل عدالتوں میں نوجوان لڑکیوں کا از خود نکاح کرنے کا جو مقدمات پیش ہو رہے ہیں، کورٹ میرج جو آپ نے کہا ہے، اس میں مذکورہ 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا تعین اور تحقق کیے بغیر صرف اس بنیاد پر فیصلہ کرنا یا بعض علماء کا فتویٰ دینا کہ نوجوان لڑکی ولایت کی محتاج نہیں ہے اس لیے یہ نکاح جائز ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ اور جمہور علماء اور تمام فقہاء کے مسلک کی روشنی میں بالکل غلط ہے، اور ایسا کرنا بالکل جو لوگ کرتے ہیں، عدالتیں اگر قرآن و حدیث کو اپنا حکم مانتی ہیں تو وہ ایسا فیصلہ دینے کی مجاز نہیں ہو سکتی، اور علماء بھی اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سورہ نساء آیت نمبر 59، اگر تمہارے درمیان کسی چیز کی بابت جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدق دل سے قرآن و سنت پر عمل کریں اور نکاحوں کے جواز کا مطلق فتویٰ دینے سے گریز کریں۔
کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نکاح صحیح نہیں ہے۔ ولی جابر یا وہ غلط انسان ہو تو ولی عبد یا عدالت نکاح کرائے گی، جبکہ اس کا کوئی ولی صحیح نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ شرابی ہے یا کوئی حرامی ہے، فاسد ہے، فاجر ہے، ایسا ولی کو اس وقت میں جا کے عدالت سے وہ مدد لے سکتی ہے۔ لیکن کسی بالغ لڑکی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر یا چھپ کر اپنا نکاح خود کر لے یا دوست مل کر اس کو پکڑ کے اس کا نکاح کروا دیں۔ یہ سب چیزیں حلال نہیں ہیں، اسلام میں حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان لڑکیوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور جو لوگ اس طرح سے غلط چیزوں میں مدد کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، اور وہ جو نکاح ہے وہ نکاح فاسد ہے جی، وہ نکاح فسخ ہو جائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔